بھی آپ لوگوں نے سنے اور پڑھے ہوں گے، لیکن ہر مرتبہ اس کو سننے اور پڑھنے سے ایک نیا عرفان حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی سعید فطرت میری یہ باتیں سن رہا ہو، اور میرے علم کے مطابق بہت سے ایسے ہیں جو سنتے ہیں، تو ان سننے والوں کے شبہات بھی دور کرنے والے ہیں اقتباسات، اور نہ صرف شبہات کو دور کرنے والے ہیں بلکہ مقام ختم نبوت کا نیا فہم عطا کریں گے۔ اور اگر دلوں میں انصاف کی ہلکی سی رمق بھی ہوگی تو کوئی ذی شعور عقل والا ان الفاظ کو سن کر جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آقا و مولا حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائے ہیں، یہ کہے بغیر نہیں رہے گا کہ یہ تو سچا اور حقیقی عاشق صادق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ایسے بہت انصاف پسند ہیں اور حق کو پہچاننے والے ہیں جو آپ کی تحریرات کو پڑھ کر اور سن کر احمدیت کی آغوش میں آتے ہیں اور عشق رسول کا صحیح ادراک پانے والے ہیں۔ کل کی رپورٹ میں میں نے ذکر کیا تھا کہ ایسے لوگ تھے، ایک آدھ کا میں نے ذکر کیا، بہت سارے ایسے ہیں جو آپ کا کلام پڑھ کر پھر کہتے ہیں کہ یہ شخص جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کرنے والا نہیں ہو سکتا، یہ تو سچا عاشق صادق لگتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک جگہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی دیا جو خاتم المومنین، خاتم العارفین اور خاتم النبیین ہے، اور اسی طرح پر وہ کتاب اس پر نازل کی جو جامع الکتب اور خاتم الکتب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں اور آپ پر نبوت ختم ہو گئی، تو یہ نبوت اس طرح پر ختم نہیں ہوئی جیسے کوئی گلا گھونٹ کر ختم کر دے، ایسا ختم قابل فخر نہیں ہوتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہونے سے یہ مراد ہے کہ طبعی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کمالات نبوت ختم ہو گئے، یعنی وہ تمام کمالات متفرقہ جو آدم سے لے کر مسیح ابن مریم تک نبیوں کو دیے گئے تھے، کسی کو کوئی اور کسی کو کوئی، وہ سب کے سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع کر دیے گئے، اور اس طرح پر تباً آپ خاتم النبیین ٹھہرے۔ اور ایسا ہی وہ جمیع تعلیمات، وصایا اور معارف جو مختلف کتابوں میں چلے آتے ہیں، وہ قرآن شریف پر آ کر ختم ہو گئے اور قرآن شریف خاتم الکتب ٹھہرا۔ یہ ہے وہ اعلیٰ عرفان خاتم النبیین کا اور قرآن کریم کا خاتم الکتب ہونے کا جو آپ نے ہمیں بیان فرمایا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اس جگہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ مجھ پر اور میری جماعت پر جو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، یہ ہم پر افتراء عظیم ہے۔ ہم جس قوت یقین، معرفت اور بصیرت کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں، اس کا لاکھواں حصہ بھی دوسرے لوگ نہیں مانتے، اور ان کا ایسا ظرف ہی نہیں ہے۔ وہ اس حقیقت اور راز کو جو خاتم الانبیاء کی ختم نبوت میں ہے سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے صرف باپ دادا سے ایک لفظ سنا ہوا ہے، مگر اس کی حقیقت سے بے خبر ہیں اور نہیں جانتے کہ ختم نبوت کیا ہوتا ہے اور اس پر ایمان لانے کا مفہوم کیا ہے۔ مگر ہم بصیرت تام سے، جس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء یقین کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ نے ہم پر ختم نبوت کی حقیقت کو ایسے طور پر کھول دیا ہے کہ اس عرفان کے شربت سے جو ہمیں پلایا گیا ہے ایک خاص لذت پاتے ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا بجز ان لوگوں کے جو اس چشمہ سے سیراب ہوں۔ دنیا کی مثالوں میں سے ہم ختم نبوت کی مثال اس طرح دے سکتے ہیں کہ جیسے چاند ہلال سے شروع ہوتا ہے اور 14ویں تاریخ پر آ کر اس کا کمال ہو جاتا ہے، جبکہ اسے بدر کہا جاتا ہے، اسی طرح پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کمالات نبوت ختم ہو گئے۔ پھر فرماتے ہیں میں ایسے مریضوں کو کیا کہوں اور ان پر کیا افسوس کروں
اور اگر ان کی یہ حالت نہ ہو گئی ہوتی اور وہ حقیقت اسلام سے بکلی دور نہ جا پڑے ہوتے تو پھر میرے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان لوگوں کی ایمانی حالتیں بہت کمزور ہو گئی ہیں اور وہ اسلام کے مفہوم اور مقصد سے محض ناواقف ہیں، ورنہ کوئی وجہ نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اہل حق سے عداوت کرتے جس کا نتیجہ کافر بنا دیتا ہے، یعنی مسیح موعود علیہ السلام سے دشمنی کرتے جس کے نتیجے میں وہ خود اپنے آپ پر فتوے لگا رہے ہیں بجائے یہ ہمیں کافر کے فتوے لگا کر۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، کیا بنی اسرائیل کے بقیہ یہود یا حضرت مسیح علیہ السلام کو خداوند پکارنے والے عیسائیوں میں کوئی ہے جو ان نشانات میں میرا مقابلہ کرے؟ میں پکار کر کہتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں، ایک بھی نہیں۔ پھر یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداری معجزہ نمائی کی قوت کا ثبوت ہے، کیونکہ یہ مسلم مسئلہ ہے کہ نبی مطموع کے معجزات ہی وہ معجزات کہلاتے ہیں جو اس کے کسی متبع کے ہاتھ پر سرزد ہوں۔ پس جو نشانات خارق عادت مجھے دیے گئے ہیں، جو پیشگوئیوں کا عظیم الشان نشان مجھے عطا ہوا ہے، جو دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ معجزات ہیں، اور کسی دوسرے نبی کے متبع کو یہ آج فخر نہیں ہے کہ وہ اس طرح پر دعوت کر کے ظاہر کر دے کہ وہ بھی اپنے اندر اپنے ہی مطبوع کی قدسی قوت کی وجہ سے خارق دکھا سکتا ہے۔ یہ فخر صرف اسلام کو ہے، اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ زندہ رسول عبدالعباد کے لیے صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں، جن کے انفاس طیبہ اور قوت قدسیہ کے طفیل سے ہر زمانے میں ایک مرد خدا نمائی کا ثبوت دیتا رہتا ہے۔ یہ مقام ہے ختم نبوت کا جو آپ نے بیان فرمایا ہے کہ اب یہی نبی ہے جس کی شریعت تا قیامت ہے اور کامل ہے، اور جس کے معجزات تا قیامت زندہ ہیں۔ کوئی دوسرا مذہب اس زندہ نبی کے معجزات دکھانے میں مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور فرمایا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کی قوت قدسی ہی ہے جس کی وجہ سے عیسائیوں اور دوسرے مذاہب کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ نے میرے سے نشان ظاہر فرمائے ہیں اس قوت قدسی کی وجہ سے۔ یہ میری برتری نہیں ہے، میرا مقام نہیں ہے، بلکہ اس نبی کا مقام ہے اور اس کی قوت قدسی ہے جس کی میں پیروی اور اتباع کر رہا ہوں کہ خدا میرے ذریعے سے بھی معجزہ دکھا رہا ہے، اس میں میرا مقابلہ کر لو، لیکن کوئی مقابلے پر نہیں آیا۔ بس اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری آپ نے ثابت کر کے دکھائی ہے، نہ کہ مقام گرایا ہے۔ اور آج تک جو سعید فطرت روحیں ہیں وہ عیسائیوں میں سے بھی اور دوسرے مذاہب میں سے بھی وہ اس کو سمجھ رہی ہیں اور احمدیت کی آغوش میں اور شامل آ رہی ہیں اور صحیح اسلام کا فہم و ادراک حاصل کر رہی ہیں، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے بن رہے ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بھی باقاعدہ ہوئی تعلیم کے بارے میں الزام لگایا جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم بھی باقاعدہ ہوئی۔ میرے پاس ایک یہودی مصنف کی کتاب ہے، اس نے صاف اور واضح طور پر لکھا ہے، بلکہ مسیح کے استاد کا نام تک بتایا ہے، اور پھر زد بھی کی ہے کہ اسی وقت سے توریت اور صحف انبیاء کے مضامین پسند آئے تھے، اور جو کچھ انجیل میں ہے وہ صحف انبیاء سے زائد نہیں۔ اس نے بتلایا ہے کہ ایک مدت دراز تک وہ یہود کے شاگرد رہے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کسی یہودی، نصارہ، ہندی سے پوچھو کہ آپ نے بھی کہیں تعلیم پائی تھی تو وہ صاف کہے گا کہ ہرگز نہیں۔ کتنی بڑی ربوبیت کا مظہر ہے۔ انسان جب بچپن کی حالت سے آگے نکلتا ہے، جو بلوغ سے پہلے ہے، تو عام طور پر مکتب میں بٹھا دیا جاتا ہے، یہ پہلا قدم ہوتا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا قدم ہی گویا اعجاز تھا، چونکہ آپ کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا تھا، اس لیے آپ کے وجود میں حرکات و سکنات میں بھی اعجاز رکھ دیے تھے۔ آپ کی طرز زندگی کے الف بے تک نہیں پڑا، اور قرآن جیسی بے نظیر نعمت لائے اور ایسا عظیم الشان معجزہ امت کو دیا۔ پہلے نبی آئے اور ایک خاص وقت تک دنیا میں رہ کر چل دیے، اور دین وہیں کل عدم ہو گیا، اور خدا کو ان کا محو کرنا ہی منظور تھا، مگر اس دین کے اضلال و آثار کا قیام منظور تھا، اور چونکہ کوئی دین معجزات کے بدوں رہ نہیں سکتا، ورنہ چند روز تک سمائی باتوں پر یقین رہتا ہے۔ پھر کہہ دیتے ہیں، پنجابی کی مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے جہان مٹھا تے اگلا کی نہیں ڈٹھا۔
اس لیے خدا نے چاہا کہ اسلام کے ساتھ زندہ معجزہ ہو۔ یہ مقام دکھایا نبوت کے خاتم النبیین، نبوت کے بعد نہیں آپ خاتم النبیین بنے، بلکہ آپ اپنی پیدائش سے ہی خاتم النبیین تھے، اور آپ کی زندگی کا پہلا قدم ہی اس دنیا میں آنا ہی آپ کو ختم نبوت کی مہر کے ساتھ لے کر آیا تھا۔ اور پھر یہ زندہ معجزہ، پھر آخرین منہم لما یلحقوا بہم کا اعجاز دکھا کر اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں سے برتر ثابت کرنے کے لیے یہ معجزہ بھی دکھایا، اور آپ کے غلام کے ذریعے بھی آپ کی نبوت کے تسلسل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے رنگ سے کے ذریعے سے جاری فرمایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یقیناً یاد رکھو کہ کوئی شخص سچا مسلمان نہیں ہو سکتا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع نہیں بن سکتا جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یقین نہ کرے، جب تک ان محدثات سے الگ نہیں ہوتا اور اپنے قول اور فعل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتا، کچھ نہیں۔ سعدی نے کیا اچھا کہا ہے کہ بزہد و ورا کوش و صدق و صفا ولیکن فضائے بر مصطفیٰ، کہ ہمارا مدعا جس کے لیے خدا تعالیٰ نے ہمارے دل میں جوش ڈالا ہے یہی ہے۔ اس فارسی کا مطلب یہ ہے کہ زہد، پرہیزگاری اور صدق و صفا کے لیے کوشش کرو، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔